नारे तलवार के बाद फूल समझ लोगे तुम्हें किसी ने ठोकर
دنیا میں حد محدود ہے، اصل میں ہر چیز کی دنیا میں حد محدود جو ہے، ایک دن شرکے گا خود پیمانہ ہر جانے کے بعد، ایک دن شرکے گا خود پیمانہ مر جانے کے بعد۔ نعرہ سلوات ایک مدت سے مصرع لگایا تھا، لگ رہا آؤں کہ میرے مر جانے میں، ایک مدت سے تڑپتا ہوں تمہارے ہجر میں، مولا ایک مدت سے تڑپتا ہوں تمہارے ہجر میں، لگ رہا ہے آؤ گے تم میرے مر جانے کے بعد، لگ رہا ہے آؤ گے تم میرے مر جانے کے بعد۔ اور مقصد میں ادھر آؤ، نعرہ سلوات۔ اپنے مولا کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے ہے یقین، اپنے مولا کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے ہے یقین، خود میں محمود بھی جائے گا مر جانے کے بعد، اپنے مولا کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے ہے یقین، خود میں محمود بھی جائے گا مر جانے کے بعد۔ نعرہ سلوات۔ اور کوئی پڑھے گا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام الطيب والكرام على سيد أمنا في الوجود صلى الله في كل موجود وقوم دائرة الوجود صالح الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والخاطب من كلف المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطلوبين الأسماء أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى نادي أجل مدرم أتعوق تجده قوم لقاء في النبات كلهم وكلهم شمجنا بأسقطك يا الله بنبوتك يا محمد بجلالك ويا نور يا نور. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوردنا الكتاب الذي أتفانا من عباد الله صلوات عليه محمد
امام حسین علیہ السلام آج 1448 ہجری کی پہلی محرم ہے اور پوری دنیا میں فرش ادا بچ چکا اور خانہ تیار ہو چکا کیونکہ کربلا سج چکی ہے، کربلا تیار ہو چکی ہے۔ ہر سال ہم محرم بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو، احتجاج بھی احتجاج کر کے ضرور نکال کے بتاتے ہیں کہ حسین بلے سے پیاسا تھا، حسین کی گردن کا، حسین علیہ السلام کی گردن کاٹ بھی گئی، لیکن لوگوں کے لیے سے قرآن پڑھ کر حسین علیہ السلام نے بتایا کہ حسین زندہ باد، حسین جیت چکا ہے، یزید ہار چکا ہے۔ حسین علیہ السلام جیتے ہیں، گردن کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر کے لوگ سے آقا حسین نے ثابت کر دیا، ظالم کتنا بھی بڑا ہو لیکن مظلوم کا سر ہمیشہ بلند ہوتا ہے، مظلوم کا حق پر ہوتا ہے، اس کا سر بلند ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا دیکھو، جب گردن کٹنے کے بعد بھی ہم قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو گردن کٹنے سے پہلے ہجران کیسے آ سکتا ہے؟ نہ ہمیں ہجران آیا، نہ ہماری نانا کو ہجران آیا۔ بہت بات ہم نے دور تو میرے چیزوں کہ حدیث ہے ذہن مجالس کو ذکر علی بن ابی طالب یہ اللہ ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ کہ اپنے سبیل کو، اپنے محفلوں کو، اپنے مقدسوں کو، اپنے فرش ادا کو سجاؤ ذکر علی سے، کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ لغت میں کوئی بھی بیٹھے ہوئے اجتماع کو آپ مجلس کر سکتے ہیں، لیکن نگاہ رسالت میں، نگاہ نبوت میں وہی مجلس ہوگی جس میں ذکر علی ہے، اور یہی اجر رسالت ہے کہ اللہ اصل خون کرے وجرم انجر مبتقا فی القربا۔ اجر رسالت کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت اجر رسالت ہے، اداداری اجر رسالت ہے، جو نکالنا مولا حسین کا اجر رسالت ہے، ماتم داری اجر رسالت ہے، اور دروس میں مولا حسین کا تنظیم مارنا، کمر مارنا اجر رسالت ہے۔ لوگوں نے وہاں پر خون کی قربانی کی تھی کربلا کے سرزمین پر، فائدہ کے لیے خود ماں کو محفوظ ماں کو کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم بھی قربانی میں کہ ہم جنزیر کا ماتم کر کے قربانی، خون کی قربانی دے کے ہمیں ثابت کرتے ہیں، اگر ہم وہاں ہوتے تو وہاں بھی ہم قربانی دیتے، ہم یہاں ہیں تو یہاں بھی قربانی دے کے بتا رہے امام حسین کے مر مٹنے کے ہم تیار ہیں، خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ازل مطلب سننا اور اس میں کتاب بندگی اتفیل من عبادنا، ہم نے وارث بنائے کتاب کی، سننا اور اس میں کتاب بندگی اتفیل دلے ہم نے چن لیا، اتفیل من عبادنا، ہم نے کتاب کے وارث بنائے جنہیں ہم نے چن لیا۔ کتاب قرآن مجید میں کتنے مرتبہ آیا؟ 256 مرتبہ آیا۔ اقرا قرآن مجید میں 70 مرتبہ آیا۔ کتاب کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز، اقرا کا معنی ہے پڑھی ہو، پڑھا ہوا، جو پڑھے قرآن قرآت، اقرا پڑھا پڑھنا، 70 مرتبہ اقرا آیا ہے۔ کتاب جو ہے وہ خداوند عالم نے اس آیت میں کیا عرض فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، مصطفیٰ بندے کو، مرتضیٰ بندے کو، مجتبیٰ بندے کو، مرکز کرو سید الشہداء کو کتاب کے وارث بنائے۔ اب یہ آیت جو ہے اللہ کا کہہ رہا ہے ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں، یہ آیت اس کے ذریعے کا بندہ بن گئی جو کہتا تھا محمد کا وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے، چوٹی فرما ہے محمد نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ ابھی توریت، انجیل، زبور، قرآن، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ تمام کتاب ہے، اور قرآن 4 کتاب، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہے نا، یہ 4 کتابیں، لیکن 3 کتابیں اس میں سے بدل دی گئی کیونکہ وہ آئی امت کے ہاتھوں میں، امت میں بدل دی۔ ایک آیا نبی کے دل پر، رسول کے دل پر، جو محفوظ ہے، جو خطا ہے وہ محفوظ ہے دل میں رسول اللہ کے
بدل دی گئی، ایک آیت دی پر قرآن مجید جو بدل نہیں سکا لوگ بدل نہیں سکے، اب جو بدل دی گئی تھی مسلمانوں سے وہ توریت کو مانو، انجیل کو مانو، زبور کو مانو، تو کہیں گے مسلمان ہم نہیں مانیں گے، کیوں؟ اللہ کی تھی لیکن بدل دی گئی، اللہ کا جو ہو اسے بدل دیا جائے تو وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے، اس لیے مسلمان توریت انجیل زبور کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو مانتے ہیں کیونکہ اس میں بدلا نہیں گیا۔ اب ہم تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ نے قدیر میں علی کو خلیفہ بنا دیا، امام بنا دیا، مولا بنا دیا، اولا بنا دیا، آپ اگر صحیفہ میں جمع ہو کے بدل دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ میں نے کیا امت نے بدل دی کیونکہ ہاتھوں پہ آئی، قرآن مجید دل پر آیا، قرآن مجید کہاں پر آیا؟ حضور کے دل پر آیا۔ دل پر کون کون آیا ہے؟ فاطمہ زہرا خلقی، فاطمہ جو میرا دل ہے، میں تیرا وہ زمین الخل دیکھا، رسول اللہ کے دل پر قرآن مجید آیا، اور مولانا روح محمد قبلہ جہان دو عالم بر تخت دل سلطان بن علی بن محمد قبلہ سلطان دو عالم بر تخت دل سلطان بن علی بن محمد قبلہ ہے، محمد دو عالم دو جہاں کا قبلہ ہے، لیکن محمد کے دل کا سلطان بادشاہ علی ہے۔ یہ قرآن مجید اگر پہاڑ پہ آ جائے تو ریزہ ریزہ بنتے ہو جائے۔ افلا تدبر القرآن، افلا تدبر کریے قرآن میں، تفکر کریے۔ وہ انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن جبل پہ آتا، پہاڑ پہ آتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی لرأیتم خاشعین متصدعون من خشیۃ اللہ، تو ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جاتا پہاڑ۔ اگر یہ خاموش قرآن پہاڑ پہ آئے تو ریزہ ریزہ ہو کے پہاڑ اڑ جائے گا۔ مولا علی منبر پہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا اگر علی کی ولایت پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائے۔ پتہ چلا علی کی ولایت اور قرآن ایک ہی چیز ہے، وہ خاموش ہے، یہ بولتا ہوا قرآن علی بن ابی طالب ہے۔ پڑھتا ہے جو قرآن تنزیل سے پہلے انتہار میں وہ یہ قرآن علی ہے، پڑھتا ہے جو قرآن تنزیل سے پہلے انتہار میں وہ قرآن علی ہے۔ مت کہو پہلا مسلمان میرے علی کو، پہلے سے پہلا اسلام علی ہے، میری جان علی ہے، کل ایمان علی ہے، مرد میدان علی ہے، زہرا کا شوہر علی ہے، ابو الابدام علی ہے، عین اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی ہے، ید اللہ علی ہے، میری جان علی ہے، کل ایمان۔ میرے بہترین سوال محمد تو اللہ کا بنایا اور اگر بدل دیا جائے تو گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ نے تو خلیل میں خلیفہ بنا لیا، امام بنا لیا، ولی بنا لیا، مولا بنا لیا۔ آپ اگر خلیفہ میں جمع ہو کر آپ جو ہے یہ سب کریں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہی ملے گی، دہشت گرد کہلاؤ گے۔ اسلام کا چہرہ جو ہے دہشت گرد کہلایا جاتا ہے، لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ان کو لوگ دہشت گرد نہیں کرتے۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کی سزا کہ انہیں دہشت گرد کہلایا جاتا ہے۔ اور یہ جو اہل بیت کو ماننے والی کی جزا یہ ہے کہ انہیں ہر جگہ سلاخوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ملک کیا افلا تدبرون القرآن، آپ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، فکر فہم نہیں رکھتے۔ عقل سے سوچیے، عقل سے سوچیے کہ کیا ہے قرآن، کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ سے کلام، اللہ کا کلام قرآن ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تو قرآن مدد پڑھیے، اللہ کی مدد نصرت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ علی مع قرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا علی اور قرآن ایک ہی ہے۔ یہ کیا تو فرمائے کہ علی اور قرآن ایک ہی ہے۔
اللہ ہم نے اپنے